السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اکتاش نے عمران سے کہا کہ اب آپ بتائیں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں، جس پر عمران نے کافی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد یہ جواب دیا کہ میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سید چراغ شاہ صاحب سے بھی معذرت کر لیجئے گا۔ میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کر سکوں، بہرحال میں بہت مجبور ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اکتاش نے عمران سے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اکتاش نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اکتاش خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکلتا ہوا باہر کے دروازے تک چلا گیا۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بھی عجیب مخلوقات سے بھری ہوئی ہے، لیکن میں خواہ مخواہ جنات کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ میں کیوں چھلانگ لگاؤں؟ مجھے اپنے تک رہنا چاہیے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے یہ بات کی اور بس ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکل گیا اور دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ ایک ویران علاقے میں واقع قدیم مبدا کے اندر ایک آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سرخ تھا جیسے آگ جل رہی ہو۔ اچانک مبد کے اس کمرے میں ایک لمبے قد اور دبلا پتلا نوجوان داخل ہوا۔ اس آدمی کے سامنے دراز ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے طلب فرمایا ہے جناب، یابس حاضر ہے، نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا آدمی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں۔ ہاں یابس، میں نے تمہیں طلب کیا ہے کیونکہ مجھے بڑے شیطان کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے۔ سردار کینٹلا کے خلاف خوفناک سازش ہو رہی ہے اور اخنوق قبیلہ جس کو کنٹیلیا کے خلاف حرکت میں لانا چاہتا ہے، اگر وہ حرکت میں آ گیا تو سردار کنٹیلیا کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑے شیطان نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ سردار کنٹیلیا کے خلاف حرکت میں آئیں، اس کے خلاف حرکت میں آ جائیں تو اس آدمی جو کہ انہوں نے اس کام کے لیے چنا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس نے کافی بھاری لہجے میں کہا۔ جناب موگ، سردار کنٹیلیا تو بے حد طاقتور ہے اور اخنوق قبیلے والے تو سارے ہی سیدھے سادے ہیں، وہ کس طرح سردار کنٹیلیا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نوجوان یابس نے کہا۔ جس کی بات میں کر رہا ہوں یابس، وہ ہماری طرح جن نہیں ہے، انسان ہے۔ اس کا نام عمران ہے اور وہ پاکیشیہ دارالحکومت میں رہتا ہے۔ اس کی پشت پر بڑی بڑی نوری طاقتیں ہیں اور اس نے بڑے بڑے شیطانوں کو کئی بار خوفناک شکست پہنچائی ہے۔ موگ نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا نوجوان چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات بھر آئے۔ لیکن جناب موگ، انسان جنوں کے سردار کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا وہ عامل ہے؟ یابس نے کہا۔ نہیں، وہ عامل نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے وہ انتہائی خوفناک اور ناقابل تسخیر انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بے پناہ ذہانت بھی ہے اور انتہا سے زیادہ تیز رفتاری سے کام بھی لیتا ہے۔ اس نے پہلے بتایا کہ اس کے پیچھے بڑی بڑی نوری طاقتیں ہیں اور یہ نوری طاقتیں جو اس کو بخشی جاتی ہیں وہ سردار کنٹیلیا کا خاتمہ کر دیں گے۔ موگ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ نوجوان یابس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، بڑے شیطان کا حکم ہے کہ ہم نے فوری طور پر ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ جواب موگ نے دیا۔ ٹھیک ہے، ان کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ یابس نے جواب دیا۔ کس طرح خاتمہ کر دو گے؟ موگ نے یابس سے پوچھا۔ اس کی جا کر گردن توڑ دوں گا۔ یابس نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا، اس طرح تو الٹا تم اپنی گردن توڑو گے۔ ہم نے باقاعدہ اس کو گھیرنا ہے اور پھر اس کو ہلاک کرنا ہے۔ وہ کس طرح جناب موگ؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ میں جن ہوں، وہ انسان ہے، جن انسانوں سے زیادہ طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یابس کافی حیران تھا۔ تم جسمانی طور پر تو بہت طاقتور ہو، اس سے بڑے بھی ہو، لیکن اس کے پاس
جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی طاقت بھی ہے۔ تم نے گمگا کے بارے میں تو سنا ہوگا، جو بڑے شیطان کی خاص طاقت سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں نا، میں نے صرف سنا نہیں ہے، یابس نے کہا، بلکہ اس سے ایک دو بار مل بھی چکا ہوں۔ یابس نے کہا کہ موگ بے اختیار مسکرا دیا۔ گمگا جسمانی طور پر تم سے کئی درجے زیادہ طاقتور تھا، ایسا ہے یا نہیں؟ موگ نے اس سے پوچھا۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہے، یابس نے اس کو جواب دیا۔ اسے عمران نے فنا کر دیا تھا، موگ نے جواب دیا۔ یابس بے اختیار اچھل پڑا۔ گمگا کو فنا کر دیا؟ انسان نے یہ کیسے ممکن کر دیا؟ جناب موگ، نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یابس نے کہا۔ اس عمران اور گمگا کے درمیان باقاعدہ جسمانی لڑائی ہوئی تھی، پھر اس لڑائی میں عمران نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر اسے آگ کے حوالے کر دیا اور اس کو فنا کر دیا۔ تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کس طرح کا انسان ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ ایک عام انسان ہوتا تو کیا اخنوق قبیلے کا سردار کنٹیلیا کے مقابلے کے لیے عام انسان کا انتخاب کرتا؟ بالکل نہیں۔ شیطان بھی اس اطلاع پر فکر مند ہو جاتے ہیں، اس طرح اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تم اس کو آسانی سے ہلاک کر دو گے۔ بڑے شیطان نے مجھے یہ کام اس لیے سونپا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ منصوبہ بنانے اور اس میں دوسروں کو جکڑنے میں یابس ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ تم میرے نائب ہو اور تم میں ایسی خصوصیت موجود ہیں کہ تم انسانوں کے ساتھ شیطانی کھیل کھیل سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ بتائیے، آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ یابس نے اپنے باس موگ سے کہا۔ اس عمران کی چند خصوصیات ایسی ہیں جن کی بنا پر کوئی شیطانی حربہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مثال، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہوتی ہے، اور عمران کا مزاج اور کردار ایسا ہے کہ وہ اس جال میں کسی طرح بھی نہیں پھنس سکتا۔ شیطان کا دوسرا بڑا ہتھیار دولت ہوتی ہے، اور اس کو دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے پیچھے بڑی بڑی نوری طاقتیں بھی موجود ہیں، اس لیے اس پر کوئی ایسا حرف استعمال نہیں کیا جا سکتا جو کہ اس کی عزت کو خراب کر سکے۔ وہ نوری طاقتیں حرکت میں آ جائیں گی، ہماری منصوبہ بندی یکسر ناکام کر دی جائے گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آخر کار ایک منصوبہ بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ افریقہ کے شیطان جادوگرنی وٹولیا کے ذریعے اغوا کر اسے کالے مبدد میں قید کر دیا جائے گا۔ کالے مبدد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں نہ ہی اس عمران کے اندر موجود روشنی کی طاقت کام کرے گی اور نہ ہی روشنی اس تک پہنچ سکے گی۔ اس کالے مبدد کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی وہ روشنیاں ناکام ہو جائیں گی۔ البتہ اس کا ایک ساتھی ہے، جوزف، صرف وہ ایسا آدمی ہے جو اسے وہاں سے نکال سکتا ہے۔ اس لیے وٹولیا کے ذریعے ابھی بھی ہم اس کو اغوا کرنے میں کالے مبدد میں قید کر سکتے ہیں۔ یہ موگ نے ساری انفارمیشن یابس کو دی۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ کیا وہ وہاں پر ہلاک ہو جائے گا؟ یابس نے اپنے باس موگ سے پوچھا۔ نہیں، ہلاک تو نہیں ہوگا، البتہ اس کی مدد کوئی نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد اس قدر اس کو پیاسا رکھا جائے گا کہ یہ پیاس کی شدت سے وہ حرام مشروب پینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ پھر جیسے ہی کوئی حرام مشروب اس کے حلق سے نیچے اترے گا، اسے انتہائی آسانی سے ہلاک کر سکتے ہیں ہم۔ یہ کام تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ یابس نے کہا، تم اس سیاہ مبدد کا کالا پجاری بن جانا۔ چونکہ تم اصل میں پجاری نہیں ہو، اس لیے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ باقی جو حالات جو بھی ہوں، تم اس سے آسانی سے نپٹا سکتے ہو۔ یہ باس نے یابس کو سمجھا دیا۔ کیا وہ جادوگرنی وہاں نہیں ہوگی؟ یابس نے اپنے باس سے پوچھا۔ نہیں، وہ وہاں نہیں رہ سکتی، وہ صرف اسے وہاں لے جا کر بند کرے گی اور پھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ اگر وہ وہاں رہی تو اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یابس نے کہا، اوکے باس، ٹھیک ہے، اگر آپ کا خیال ہے کہ اس طرح یہ کام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یابس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اپنے باس موگ سے یہ بات کی۔ تم جاؤ، تمہیں خود ہی اطلاع مل جائے گی، موگ نے کہا۔ تو یابس اٹھا اور اس موگ کو سلام کیا اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ موگ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک تیز بدبو عمران کے ناک سے ٹکرائی تو عمران بے اختیار اپنی آنکھیں کھولتا ہوا اٹھا اور اس نے لاشعوری طور پر اپنے سائے ٹیبل پر پڑے ایک لیمپ کو ہاتھ سے جلانے کی کوشش کی۔ جیسے آگے ہاتھ بڑھایا، جب اس کا ہاتھ آگے زمین پر ٹکرایا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر بیٹھ گیا، حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لمحے اس کی نظریں ساتھ ہی پڑے ہوئے جوزف پر پڑیں، جس کو دیکھ کر وہ اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا جوزف، یہاں یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اپنے فلیٹ میں سو رہا تھا، اپنے بیڈ پر سو رہا تھا، لیکن آپ کی آنکھیں جب کھلیں تو یہ کیا، میں تو زمین پر ہوں۔ اس کے گرد سیاہ رنگ کی دیواریں تھیں۔ یہ اونچی چھت والا کوئی کمرہ تھا اور شاید اس کی دیواروں پر سیاہ رنگ کا پینٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جوزف بھی موجود تھا۔ عمران نے بے اختیار اپنے بازو میں چٹکی کاٹی۔ وہ شاید خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جب چٹکی کاٹی تو اس کے بازو میں درد ہوئی اور وہ درد کی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ اسی لمحے جوزف نے عجیب سی آواز نکالی، جوزف، جوزف اٹھو، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ عمران نے جوزف کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جوزف بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یس باس، یہ کیا؟ میں تو رانا ہاؤس میں سویا ہوا تھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ جوزف کی حالت بھی وہی ہوئی تھی جو اس سے پہلے عمران کی تھی۔ پھر جوزف نے زور زور سے سانس لینے شروع کر دیے۔ باس، یہ جگہ گھنا جنگل لگتا ہے، گھنے جنگل کی مخصوص خوشبو سونگھ رہا ہوں، یہ جوزف نے کہا عمران سے۔ عمران ایک بار پھر اچھل پڑا۔ گھنا جنگل کیا مطلب؟ ہم یہاں کیسے آ گئے ہیں؟ ویسے میری ناک سے تیز بدبو ٹکرائی تھی تو میری آنکھیں کھل گئی، لیکن اب وہ بدبو نہیں آ رہی۔ عمران کافی حیران تھا۔ باس، یہ بات تو طے ہے، ہم گھنے جنگل میں ہیں اور یہ جنگل بھی افریقہ کا ہے، کیونکہ میں افریقہ کے جنگلوں کی مخصوص خوشبو کو پہچانتا ہوں۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا، جوزف نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عمران ہونٹوں کو بند کیے خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک اسی طرح لیٹا رہا، پھر اچانک ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ باس، ہم واقعی افریقہ کے انتہائی گھنے جنگل کے سیاہ شیطانی مبدت میں قید ہیں۔ میں نے عظیم وچ ڈاکٹر حقانی کی روح سے رابطہ کیا ہے۔ عظیم وچ ڈاکٹر حقانی کی روح نے مجھے بتایا ہے، ہم شیطان کے پیروکار شیطان جادوگرنی وٹولیا نے کسی شیطانی طاقت سے ہمیں ادھر قید کر دیا ہے اور ہمیں پاکیشیا سے اغوا کیا ہے۔ یہ تھی لسنرز آج کی ایپیسوڈ، اور یہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ پرسوں آپ کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 3 شیئر کروں گی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے آپ نے ضرور دینا ہے، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ مجھے 1000 سبسکرائبر چاہیے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ I just moved to my new house today. Moving was hard, but I got squared away.